السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادیوں میں جو جاہلانہ غیر اسلامی رسوم و رواج ہوتے ہیں اس کا ایک بہت اہم اور بہت بڑا اور بہت عام حصہ جہیز کی شکل میں ہے۔ یہ جہیز اسلام اور شریعت کے سخت خلاف چیز ہے۔ شریعت کی نگاہ میں عورت پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے گھر سے یہ لے کر آؤ، یا ان کے گھر والوں کو یہ کہا جائے کہ اپنی بیٹی کو یہ چیز لسٹ دی جائے کہ یہ لے کر بھیجو۔ یہ مرد کی مردانہ غیرت کے خلاف ہے۔ شریعت اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ شریعت کے یہ سخت خلاف ہے، اگرچہ اس میں کچھ تفصیل ہے جو آگے یہ عاجز پیش کرنا چاہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورت پر شریعت نے نکاح کے بعد اس طرح کی کوئی چیز لازم نہیں کی ہے، بلکہ مرد پر لازم کی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد پر نفقہ، سکنا، کسوہ، روٹی کپڑا، مکان وغیرہ مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے لیے رکھے۔ لیکن آج کل جہیز کی لعنت اور مال کی لالچ اور ہوس کی وبا بہت زیادہ چل رہی ہے، اور یہ وبا اور یہ خطرناک بیماری مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں بھی آ رہی ہے، غیروں کے ساتھ ساتھ اب مومن بھی اس کو کرتا ہے۔ یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ معاشرے نے شادی کو کتنا مشکل بنا دیا۔ اس جہیز کی رسم کی وجہ سے آج شادی سب سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن آج الٹا کیا جاتا ہے کہ زندگی میں اگر پیسہ نہ بھی ہو تو بھی قرض لے کر شادی کے موقع پر خرچے کیے جاتے ہیں۔ اسلام مہر میں اچھی رقم کو پسند کرتا ہے، وہاں کٹوتی کی جاتی ہے اور جہیز اچھے سے اچھا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس کی نمائشیں ہوتی ہے۔ یہ جہیز اسلام کے مہر کے مد مقابل میں لایا گیا ہے۔ مرد کو مہر دینا ہے، عورت کس طرح دے گی؟ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ آنے والی دلہن اور عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر پر مہمان بن کر آ رہی ہے۔ اگر ہمیں یہ کوئی کہے کہ ہم آپ کے گھر پر مہمان بن کر آنا چاہتے ہیں، کون سی تاریخ اور کس وقت آئے؟ اگر میزبان اس کے جواب میں یہ کہے کہ دیکھو آپ مہمان بن کر آ سکتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ سونے کے لیے آپ اپنا پلنگ، اپنا گدا، اپنی بالٹی، اپنا لوٹا، اپنے برتن، یہ سامان اور اپنا کھانا یہ سب لے کر آنا، تو آپ آ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیں کہ پھر وہ میزبان کس بات کا، وہ کیا میزبانی کر رہا ہے، اور پھر وہ کیا مہمانی کا حق ادا کرے گا؟ تو آنے والی دلہن مہمان ہے، اب اس کو کہا جا رہا ہے، اس کے والدین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لے کر آنا، وہ لے کر آنا، گاڑی لے کر آنا، فلاں لے کر آنا۔ یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ آج ایک بہت بڑی تعداد بیٹیوں کی اور عورتوں کی، لڑکیوں کی اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اور والدین کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں کہ ان کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے وہ مال نہیں ہے جو سامنے والوں کی آفر ہے۔ آج دو چیزیں اس میں زیادہ تر ہوتی ہے۔ نمبر ایک تو مطالبہ ہوتا ہے، یعنی لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ آفر ہوتی ہے کہ اتنی چیزیں دوں گے تو ہم اپنی بیٹی کو جو ہے اپنے بیٹے سے آپ کی بیٹی کا نکاح کریں گے۔ شرط لگائی جاتی ہے، لسٹ دی جاتی ہے، بھیکاری کی طرح، فقیر کی طرح مانگا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل فقیر ہے، وہ فقیر تو 5 روپے 10 روپے میں راضی ہو جاتا ہے، اور یہ فقیر تو پوری لسٹ پیش کر رہا ہے، یہ انٹرنیشنل فقیر ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے لیبل اوپر اچھا لگا دیا ہے، لیکن یہ بھی ایک قسم کا فقیر ہے جو اپنے سسر سے خیرات مانگ رہا ہے۔ اسی وجہ سے کسی کہنے والے نے کہا، عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے، اب خیرات دیکھیے، داماد خیرات مانگ رہا ہے۔ تو یہ مرد کی مردانہ غیرت کے خلاف ہے۔ تو پہلی بات ایک عام یہ ہے کہ آفر ہو رہی ہے، مطالبہ ہو رہا ہے، لسٹ بھیجی جا رہی ہے۔ اور دوسری گندی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو جہیز کا سامان تیار ہوتا ہے وہ شادی کے 2-3 دن پہلے سے آخر دن تک
ایک ہال میں ایک جگہ پر برسر عام سجا دیا جاتا ہے، لوگ آ کر اس کو دیکھتے ہیں۔ ارے ذرا تو ہم سوچیں کہ غریب بھی آ کر دیکھے گا، اس کے یہاں اگر وہ سامان دینے کی کیپیسٹی اور طاقت نہیں ہوگی تو کیا اس کا دل نہیں دکھے گا، اس کی آہ نہیں لگے گی؟ ایسے کتنے لوگوں کی کیسی نگاہیں ہوں گی؟ نظر حق ہے، نظر بھی لگ سکتی ہے، تو اس شو بازی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو مطالبہ غلط ہے، دوسرا جو شو بازی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ہاں، نبی کریم علیہ السلام کو کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رخصتی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر چند چیزیں دینا ثابت ہے، جیسے کہ علماء نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں اس ذیل میں ذکر فرمائی ہے۔ نمبر 1، 2 یمنی چادر، روئی کا بستر، 4 گدے، چاندی کے 2 بازوبند یا کڑے جس کو کہا جا سکتا ہے، 1 کملی، 1 تکیہ، پیالہ، 1 آٹے کی گیہوں کے پیسنے کی آٹے کی چکی، اور اسی طرح پانی رکھنے کا مشکیزہ، مسحری اور پلنگ سونے کا۔ اس طرح 10 چیزیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شمار کرائی ہیں۔ یہ 10 چیزیں دینا ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو 2 چیزیں اس موقع پر ان کے پاس تھی، 1 زرہ اور 1 ان کا گھوڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس زرہ کو بیچا گیا تو کتنی رقم آئی؟ اس سلسلے میں 2 عدد ملتے ہیں، 500 درہم اور 480 درہم۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کس بنیاد پر عنایت فرمایا؟ بعض حضرات نے ایک بات اس میں یہ لکھی ہے، اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ اس لیے عنایت فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچازاد بھائی اور کزن تھے، وہ بھی آپ ہی کے زیر پرورش تھے، وہ بھی آپ ہی کے گھر کے فرد تھے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ عنایت فرمایا۔ دوسری بات بعض حضرات نے اس ذیل میں یہ لکھی ہے کہ حضرت علی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو زرہ تھی اس زرہ کو بیچ کر یہ سامان خریدا گیا۔ تیسری بات جس کو بعض حضرات نے تحقیقی قرار دیا ہے، حضرت مفتی شبیر صاحب نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے، دوسری بات کی انہوں نے تردید کی ہے کہ جو زرہ کی رقم تھی وہ تو پوری مہر فاطمی میں دے دی گئی، تو پھر اس سے یہ سامان دینا سمجھ سے باہر ہے۔ اس رقم کو جو 500 درہم تھی، حضرت مفتی شبیر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ رقم تو جو ہے مہر میں پوری ادا کر دی گئی، تو اس سے پھر ان سامان کا خریدنا سمجھ سے باہر ہے، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ہبہ تھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بھی قیمتی ہار دینا ثابت ہے۔ جو ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، وہ ہار بڑی بیٹی، بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دینا بھی ثابت ہے، تو اس طرح کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ جو بات لکھی ہے کہ دوسری بیٹیوں کو دینا ثابت نہیں ہے، اس تحقیق سے اس کی تردید ہو رہی ہے۔ اب مسئلے کا خلاصہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا جہیز دینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مسئلے کی روشنی میں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ چند شرطوں کے ساتھ جہیز کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم ترین شرط، لسٹ نہ بھیجی جائے، فقیر نہ بنا جائے۔ ہدیہ الگ چیز ہے، بھیک اور فقیر ہونا الگ چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہدیہ عنایت فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یا ان کی کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی لسٹ نہیں آئی تھی جیسا کہ آج کل چل رہا ہے۔ تو نمبر 1، لڑکے والوں کی طرف سے آفر نہ ہو، مطالبہ نہ ہو، پیشکش نہ ہو، لسٹ نہ بھیجی جائے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ دیا جائے وہ ضرورت کے دائرے میں دیا جائے، نہ یہ کہ اپنے مال کے اظہار کے لیے بے تحاشا دیا جائے۔ جتنا ضرورت ہے اتنا دیا جائے، ضرورت کے دائرے میں دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ دیا جائے اس کی نمائش اور دکھلاوا نہ ہو کہ اسٹیج پر پورا سامان سجا دیا گیا اور بتایا گیا کہ ہم نے یہ بھی دیا وہ بھی دیا، یہاں تک کہ جو فریج اے سی ہے وہ بھی وہاں اٹھا کر لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی غریب ہوگا اس کا دل دکھے گا اور لوگوں کی نظریں لگے گی، خود کے لیے تکلیف کھڑی کر رہے ہیں، تو بہرحال یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی چیز
اس جہیز میں کوئی حرام چیز نہ دی جائے۔ اگر حرام چیز دیں گے جب تک وہ استعمال ہوتا رہے گا گناہ ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیٹی کو 56 انچ کا ٹی وی دے دیا، اب جب تک وہ دیکھا جاتا رہے گا تب تک گناہ بھی ملتا رہے گا، اور یہ جہیز میں دینا بھی غلط ہے۔ اسی طرح ایک اہم ترین شرط یہ بھی ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، لڑکی کو جب جہیز دے دیا جاتا ہے تو باپ کے انتقال کے بعد میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ جہیز میں جو کچھ دینا ہے خوش دلی کے ساتھ ان شرطوں کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، لیکن میراث الگ ہے، جہیز الگ ہے۔ بعد میں بھائی لوگ یعنی اس مرحوم کے بیٹے اپنی بہن سے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو جہیز کے وقت جو ملنا تھا وہ مل چکا ہے، اب میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جہیز تو اختیاری معاملہ تھا، ہدیہ تھا، اور یہ فرض ہے، اس میں بچی کا اور اس لڑکی کا پورا حصہ ہے۔ تو ایک پانچویں شرط یہ ہوئی کہ اس جہیز دینے کی وجہ سے میراث میں سے کوئی کٹوتی نہ کی جائے، تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ آج معاشرے میں لڑکیوں کا، بہنوں کا اور بیٹیوں کا اس طرح میراث میں حق مارنا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہیز ان کا حق ہو گیا، اب میراث لڑکوں کا حق ہو گیا۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ایسا کرنے والوں کو ان کی گردنوں میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا، اور وہ جنت کی میراث پانے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ضرورت ہے معاشرے سے اس غلط چیز کو دور کیا جائے، حقیقت کو سمجھا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہیز جائز ہے، لیکن ان 5 اہم ترین شرطوں کی رعایت کی جائے، ہدیے کے انداز میں دیا جائے، نہ کہ فقیرانہ مطالبہ ہو۔ پتہ نہیں چلتا ہے کہ نکاح لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے یا سامان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ سامان سجا کر اور بڑی مقدار میں رکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت معاشرے سے اس غلط چیز کو، غلط رسم کو دور فرمائے، حقیقت کو، شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔